یہ خالد بھی پتھر کا پجاری ہے، یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا، جب کلمے کا نور سینے میں اترا، جب ایمان کا نور سینے میں اترا، تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا۔ موتا کی جنگ ہو رہی ہے، موتا مدینہ سے کوئی 700 میل کے فاصلے پر ہے۔ اردن میں ایک جگہ ہے موتا، جہاں روم 1 لاکھ ہیں اور مسلمان 3000 ہیں۔ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت، نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ، وہ اگر بھی حق ہوتا ہے، وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے۔ یہ 3 وصیت کر کے جائیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں، جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور وہاں جو شہداء ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی، ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی۔ تو ایک لمبا چوڑا میدان ہے اور 3000 کے لشکر کے آگے 1 لاکھ آگے۔ تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، بیچ میں 700 میل کا فاصلہ ہے، تو مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ایک دم کہا، وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا 700 میل دور۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ جعفر کی عمر تھی 33 سال۔ جب یہ آگے بڑھے تو ان کو بچے یاد آ گئے، 3 بچے، اون، عبداللہ، محمد۔ ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے عبداللہ بچے، جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے۔ ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے، ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بی بی اسما بنت عمیس 21-22 سال کی عمر تھی۔ تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بشری چیز ہے، یاد آ ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کے 4 پاؤں کاٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑوں۔ پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا۔ یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها کثرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ آج روم تیار ہو جاؤ، آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے، اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے میں آ رہا ہوں، تو میرے استقبال کو تیار ہو۔ اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کاٹ دیا، تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہیں وہ بازو بھی کاٹ دیا، تو کٹے بازوں سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے وار کر کے پھینک دیا۔ تو آپ نے کہا جعفر شہید ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے، اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں۔ تیسرے سردار کے شہادت پر جھنڈا گر گیا، آپ خاموش ہو گئے، جھنڈا گر گیا۔ ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انصاری، جنگ بدر کے صحابہ میں سے، وہ عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا تو ہی اٹھا لے، تو ہی اٹھا لے۔ کہا میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو، میں نہیں اٹھا سکتا، کسی اور کو دو۔ تو بیچ میں ایک آدمی، پتہ نہیں کون آدمی، تاریخ خاموش ہے، بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے۔ تو سب نے کہا ہاں 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 خالد کو دیا جائے۔ تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، یہ ان کی پہلی جنگ تھی، پہلی جنگ، پہلی، ادھر مسلمان ہوئے، ادھر یہ جنگ آ گئی۔
فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں، کسی پرانے جنگ بدر والے احد والے کو جھنڈا دیا جائے تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں، ہاں بھائی ٹھیک ہے، خالد خالد خالد. تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو یوں نیام سے یوں کیا نا، جب تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا اور اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی، اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ، یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑ گیا. جب یہ مر رہے تھے تو رونے لگے، کہنے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں، پر میں آج بستر پہ مر رہا. تو علماء لکھتے ہیں خالد بن ولید 100 کی بجائے 1000 جنگ میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے. یہ سیف اللہ ہیں، اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی، اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑیا. تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. یہ پتھر کے پجاری سیف اللہ کہلائے، یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. کلن وعد اللہ الحسنى، 1.25 لاکھ انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کروں گا، سب کے لیے وعدہ. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی. تو میرے بھائیو غلام رسول بنو، غلام رسول بنو. غلامی رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے، عجیب واقعہ یاد ہے. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو، 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غوا، انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ اللہ، یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے، گردنیں، چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے، گردنیں کاٹ رہے ہیں. ووٹ کیوں نہیں دیے؟ اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا، لیکن ہمارا رزق یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی، بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو، اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو اور بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعن ولہن غوا، وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. تو بھیڑیے پہچان گئے. ایک اور واقعہ یاد آئی. ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے، بیت اللہ حرم کی حد. دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے. ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے. تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سکیڑ لیے یوں اور یوں پیچھے ہوا. اللہ اکبر. ابو سفیان کہنے لگا واہ عجب، عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے. تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا تو وَأَعْجَبُ مِنْ ذَلِكَ، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی. انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے
کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے۔ ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریح سوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے کلمہ پڑ جائیں گے۔ انہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ اچھا، وہ واپس آیا۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، گوہی کہتے ہیں، عربی میں ضب کہتے ہیں، گو شکار کر کے کھاتے۔ وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا، وہ کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا میں۔ تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ، کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گو کلمہ، یہ خالد بھی پتھروں کے سامنے سر جھکانے والا ہے، لیکن جب نور نبوت سینے میں اترا، جب کلمے کا نور سینے میں اترا، جب ایمان کا نور سینے میں اترا، تو یہی پتھر کا پجاری سیف اللہ بن گیا۔ موتا کی جنگ ہو رہی ہے، موتا مدینہ سے کوئی 700 میل کے فاصلے پر ہے۔ اردن میں ایک جگہ ہے موتا، جہاں روم 1 لاکھ ہیں اور مسلمان 3000 ہیں۔ 3000 کا لشکر 1 لاکھ سے ٹکرا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے لشکر کو روانہ کیا ہے اور آپ نے فرمایا کہ تمہارا امیر ہے زید بن حارثہ، یہ شہید ہو جائے تو پھر جعفر میرا چچا کا بیٹا علی کا بھائی یہ شہید ہو جائے تو پھر عبداللہ بن رواحہ یہ شہید ہو جائے تو پھر جس کو چاہے مرضی امیر بنا لینا۔ ایک یہودی کھڑا سن رہا تھا، وہ کہنے لگا ان تینوں کو شہادت کی بشارت، نبی جو کہا کرتا ہے اگر کے ساتھ، وہ اگر بھی حق ہوتا ہے، وہ اگر بھی شک نہیں ہوتا، وہ حق ہوتا ہے۔ یہ 3 وصیت کر کے جائیں، یہ واپس نہیں آئیں گے۔ تو میں موتا کے میدان میں گیا ہوں 1991 میں، جہاں یہ جنگ لڑی گئی، اور وہاں جو شہداء ہیں ان کی قبروں کی زیارت کی، ایک ایک قبر پہ جا کے فاتحہ پڑھی۔ تو ایک لمبا چوڑا میدان ہے اور 3000 کے لشکر کے آگے 1 لاکھ آگے۔ تو زید رضی اللہ عنہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ اللہ کے نبی مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے، بیچ میں 700 میل کا فاصلہ ہے، تو مسجد بھری ہوئی ہے۔ آپ نے ایک دم کہا، وہ زید آگے بڑھا اور جھنڈا اٹھایا اور بے جگری سے لڑا اور وہ شہید ہو گیا اور وہ جنت میں چلا گیا 700 میل دور۔ پھر آپ نے کہا اب جھنڈا جعفر نے اٹھایا ہے اور وہ آگے بڑھ رہا ہے، اور وہ آئے جعفر کی عمر تھی 33 سال۔ جب یہ آگے بڑھے تو ان کو بچے یاد آ گئے، 3 بچے، اون، عبداللہ، محمد۔ ان میں اون اور محمد یہ کربلا میں شہید ہوئے۔ ایک بیٹے عبداللہ بچے، جیسے حسین کے ایک بیٹے زین العابدین بچے۔ ساری جعفر کی اولاد عبداللہ سے ہے، ساری امام حسین کی اولاد زین العابدین سے۔ 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، اور بیوی اسما بنت عمیس 21-22 سال کی عمر تھی۔ تو ان کو بھی بچے یاد آئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے بشری چیز ہے، یاد آ گئے۔ ایک دم گھوڑے سے چھلانگ لگائی اور اپنے گھوڑے کے چاروں پاؤں کاٹ کے پھینک دیا کہ کہیں بچوں کی محبت میں واپس نہ چل پڑوں۔ پیچھے جانے کا راستہ بند کر دیا اور جھنڈے کو ہلایا اور تلوار کو لہرایا۔ یا حبذ الجنت واقترابها طیبۃ وبارد شرابها الروم روم قد دنا عذابها کفرۃ بعیدۃ انصابها علی الا قیتها ضرابها۔ آج روم تیار ہو جاؤ، آج میری تلوار تمہارے خون کی پیاسی ہے، اور اے جنت تو بھی تیار ہو جا، میں تیرے میں آ رہا ہوں، تو میرے استقبال کو تیار ہو۔ اے روم تم اپنی موت کے استقبال کے لیے تیار ہو۔ اور آگے بڑھے تو لڑتے لڑتے ایک بازو انہوں نے کاٹ دیا، تو انہیں جھنڈا دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا، انہیں وہ بازو بھی کاٹ دیا، تو کٹے بازوں سے جھنڈے کو یوں پکڑ لیا ایسے، تو انہوں نے پیچھے سے آ کے وار کر کے پھینک دیا۔ تو آپ نے کہا جعفر شہید ہوا
اور وہ گیا جنت میں. پھر آپ نے کہا اب جھنڈا اٹھایا عبداللہ بن رواحہ نے اور وہ آگے بڑھا اور قتال کیا اور قتل ہوا اور وہ گیا جنت میں. تیسرے سردار کے شہادت پر جھنڈا گر گیا. آپ خاموش ہو گئے. جھنڈا گر گیا. ایک صحابی کا نام ہے ثابت بن اقرم انصاری, جنگ بدر کے صحابہ میں سے. وہ عقاب کی طرح جھپٹا مارا اور جھنڈے کو یوں اٹھا کر بلند کیا اور کہا کون جھنڈا اٹھائے گا؟ سب نے کہا تو ہی اٹھا لے, تو ہی اٹھا لے. کہا میں نہیں اٹھا سکتا, کسی اور کو دو. میں نہیں اٹھا سکتا, کسی اور کو دو. تو بیچ میں ایک آدمی, پتہ نہیں کون آدمی, تاریخ خاموش ہے, بیچ میں ایک آواز آئی خالد بن ولید کو دیا جائے. تو سب نے کہا ہاں 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 خالد کو دیا جائے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں, یہ ان کی پہلی جنگ تھی, پہلی جنگ, پہلی. ادھر مسلمان ہوئے, ادھر یہ جنگ آ گئے. فرمانے لگے میں تو نیا مسلمان ہوں, کسی پرانے جنگ بدر والے احد والے کو جھنڈا دیا جائے. تو سب نے کہا نہیں 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 نہیں, ہاں بھائی ٹھیک ہے, خالد خالد خالد. تو خالد نے جھنڈے کو لہرا کر تلوار کو جو یوں نیام سے یوں کیا نا, جب تلوار کو یوں کیا تو اللہ کے نبی نے مدینے میں کہا اور اب اللہ نے اپنی تلوار نکال لی, اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. ثم صلی اللہ سیفا من سیوفہ, یہاں سے خالد کا نام سیف اللہ پڑ گیا. جب یہ مر رہے تھے تو رونے لگے, کہنے کہ میں نے 100 سے زیادہ جنگوں میں حصہ لیا اور پہلی صف میں لڑا کہ شہادت پاؤں, پر میں آج بستر پہ مر رہا. تو علماء لکھتے ہیں خالد بن ولید 100 کی بجائے 1000 جنگ میں بھی شرکت کرتے تو یہ شہید نہیں ہو سکتے تھے. یہ سیف اللہ ہیں, اللہ کی تلوار ٹوٹ نہیں سکتی, اسے کوئی توڑ نہیں سکتا. ان کا لقب ان کی شہادت میں آڑے آ گیا. تو یوں تلوار کو جو بلند کیا تو میرے نبی نے کہا اور اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکال لیا. یہ پتھر کے پجاری سیف اللہ کہلائے, یہ محمد مصطفیٰ کی غلامی کا اثر ہے. کلن وعد اللہ الحسنى, 1.25 لاکھ انسانوں کا واحد مجمع نبیوں کے بعد جن کو زندگی میں مرنے سے پہلے اللہ نے وعدہ کر دیا اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت عطا کروں گا, سب کے لیے وعدہ. اور بدر والوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا میرے اللہ کا فرمان ہے بدر والے جو مرضی کریں میں نے ان کی بخشش کر دی. تو میرے بھائیو غلام رسول بنو, غلام رسول بنو. غلامی رسول میں دنیا اور آخرت کی عزتیں ہیں. آپ فجر کی نماز پڑھا کے نکلے, عجیب واقعہ یاد ہے. سامنے 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو, 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھو. آپ نکلے تو وَلَهُنَّ غوا, تو انہوں نے بولنا شروع کیا اپنی زبان. تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں خبر ہے یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ یہ کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا. اللہ, یہاں تو مسلمان کی جیب کاٹ رہا ہے, گردنیں, چلو جیب کاٹنا تو چھوٹی بات ہے, گردنیں کاٹ رہا. ووٹ کیوں نہیں دیے, اڑا دو. 10 روپے پر ایک موبائل پہ قتل ہو رہے ہیں. یا رسول اللہ آپ کے صحابہ کی بکریاں کھانے کو ہمارا جی نہیں چاہتا, لیکن ہمارا رزقی یہی بکری ہے تو ہم کیا کریں؟ آپ ایسا کریں ہمارا کوٹا مقرر کر دیں, اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. سبحان اللہ. تو آپ نے صحابہ سے فرمایا ہاں بولو بھائی, بولو بھائی. تو وہ صحابہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا. تو پھر آپ نے کہا اچھا بھائی ایسا کرو, اچھا بھائی میرے صحابہ تم حفاظت کرو اور بھائی بھیڑیوں کے جماعت تم اپنا داؤ لگا لیا کر. فرجعن ولہن غوا, وہ واپس روتے ہوئے جا رہے تھے کہ یہ کام ہمیں بادل ناخواستہ کرنا پڑے گا. اور بھیڑیے پہچان گئے
ایک اور واقعہ یاد آئے، ابو سفیان اور اخنس بن شریق حرم کی حد کے اوپر کھڑے ہوئے، بیت اللہ حرم کی حد، دور سے ایک ہرن کو دیکھا بھاگا ہوا آ رہا ہے اور اس کے پیچھے بھیڑیا چڑھا ہوا آ رہا ہے۔ ہرن دوڑتا دوڑتا حدود حرم کے قریب پہنچا تو بھیڑیا نے جمپ کیا اور اس کو پکڑنے کی پوزیشن میں آیا تو ہرن کے اگلے 2 پاؤں حرم کی حدود میں آ گئے تو بھیڑیا نے اپنے پاؤں ایسے سپیڑ لیے یوں اور کیوں پیچھے ہوا۔ اللہ اکبر۔ ابو سفیان کہنے لگا واہ عجب، اوئی عجیب، یہ بھیڑیوں کو بھی پتا ہے کہ یہ حدود حرم ہے۔ تو ایک دم بھیڑیا ایسے سیدھا ہوا، کہا اعجب من ذالک، بھیڑیے کو اللہ نے زبان دی، انہوں نے کہا اور اس سے زیادہ عجیب بات یہ ہے کہ اللہ کا حبیب تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہے، تم جہنم کی طرف جا رہے۔ ابو سفیان کہنے لگے اخنس بن شریق سے، اوئے کسی کو بتانا نہیں تو سارے ہی کلمہ پڑ جائیں گے۔ جنہیں بھیڑیوں نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں، بے جان نے جانا کہ یہ اللہ کے حبیب ہیں۔ آپ کی مجلس گرم تھی، ایک بدو گزرا، کہنے لگا یہ کس کی مجلس؟ کہا گیا یہ وہ ہے جو کہتے ہیں میں نبی ہوں۔ اچھا، وہ واپس آیا۔ عرب جاہلیت میں گو کھاتے تھے، یہاں بھی گوہ کہتے ہیں، جانور ہوتا ہے چھپکلی کے برابر، گوہی کہتے ہیں، عربی میں غب کہتے ہیں، گو شکار کر کے کھاتے، وہ شکار کر کے لائے ہوا تھا، اس کو رسی سے کھولا، کہنے لگا تو ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے کہا، تو اس نے گوہ کو آگے پھینکا، وہ مردہ، کہنے لگا لا اومن حتی یومن ھذا الضب، جب تک یہ گوہ کلمہ تیرا نہ پڑھے میں تیرا کلمہ نہیں پڑھوں گا۔ اور ایسے کھڑا ہو کہ مرا ہوا تو انسان بھی نہیں بولتا، جانور کہاں سے بولے گا؟ تو ایسے بڑے اکڑ کے کھڑا ہوا اور ایسے وہ یوں پڑی ہوئی، جس کی پکار پہ مردوں نے لبیک کہا۔ اللہ ہے جو تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، موت آ گئی، اللہ تمہاری روحوں کو قبض کر لیتا ہے، بس تم مر گئے، جیتے جاگتے مر گئے، جوان مر گئے، بوڑھے مر گئے، بچے مر گئے، صحت مند مر گئے، ایتھلیٹ مر گئے، ریسلرز مر گئے، پہلوان مر گئے، بادشاہ مر گئے، فقیر مر گئے، مزدور مر گئے۔ حضرت علی کا فرمان ہے الموت لیس منہ الفوت، جس نے موت سے ٹکر لی موت سے شکست کھائی۔ زندگی کا مقدر ہے ہارنا، موت کا مقدر ہے جیتنا، پہلوان ہوں یا کوئی ہوں موت ان کو پچھاڑے گی۔ اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت ستارہ، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے۔ جاؤ اسلام آباد کے قبرستان میں دیکھو، بڑے بڑے سیکٹری دفن ہیں، بڑے بڑے وزیر، بڑے بڑے جرنیل، بڑے بڑے ناز و انداز، بڑی مستیوں والے، بڑے ناچنے والے، گانے والے، شراب میں ڈوبنے والے۔ جاؤ جاؤ دیکھو ان کی ویران قبریں بتا رہی ہیں کہ یہ بھی قبر اکڑ کے چلتے تھے، مستی میں چلتے تھے، ان کے کیڑے بھی مر چکے ہوں گے جن کیڑوں نے انہیں کھایا ہوگا، ان کی ہڈیوں کو قبر نے گلا دیا ہوگا اور ریت کا برادہ بنا دیا ہوگا۔ جو کہا کرتے تھے اسلام آباد ہمارے کندھوں پر ہے، ان کی قبریں عبرت کا نشان ہیں، پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ملے خاک میں اہل شاں کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے رہوں سب سے اعلیٰ، وہ زینت نرالی ہو فیشن نرالا، جیا کرتے ہے کیا یوں ہی مرنے والا، تجھے حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، تجھے پہلے بچپن نے برسوں کھلایا، جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، کبھی گا رہے کبھی ناچ رہے، کبھی شراب پی رہے، کبھی ادھر گر رہے کبھی ادھر گر رہے۔ جوانی نے پھر تجھ کو مجنوں بنایا، بڑھاپے نے پھر آ کے کیا کیا ستایا۔ بیٹا بھی کہہ رہا ہے مر جائے بابا، بیٹی بھی کہہ رہی ہے مر جائے ابا، بیگم بھی کہہ رہی ہے مر جائے بڈھا، جان نہیں چھوڑتا۔ مولوی صاحب دعا کرو اللہ ہمارے ابا پر رحم کر دے۔ کیا مطلب رحم کر دے؟ ہماری جان چھوڑے جائے قبر میں۔ جن کے لیے تو نے ہزاروں مال اکٹھے کیے،
کبھی رشوت سے، کبھی جھوٹ سے، کبھی دغابازی سے، کبھی فریب سے، کبھی کھوٹ سے، کبھی ظلم سے، کبھی ستم سے، کبھی کسی کے پیٹ میں پنجے گاڑ کے، کبھی کسی کی بیٹی سے چننی اتار کر، کبھی کسی کے منہ سے نوالا چھین کر، کبھی کسی کی زندگی کے چراغ گل کر کے، کبھی کسی کے گھر کے چراغ بجھا کر، جو تو نے اپنے سونے چاندی کے محل تعمیر کیے اور اپنے بچوں کے لیے سہانے خواب دیکھے، آج وہی تجھے ڈس رہے ہیں کالے ناک کی طرح۔ تیری ہائے پہ کوئی حرام کھانے والی اولاد کبھی ماں باپ کا سہارا نہیں بن سکتی، حرام پیسے کے گھر کبھی آباد نہیں ہو سکتے، حرام کی کمائی پر بننے والی بلڈنگیں کبھی خوشی کا پیغام نہیں بن سکتی، نافرمانی کی زندگی گزارنے والے کبھی چین سے زندگی بسر نہیں کر سکتے، شراب میں ڈوب جائیں، زنا میں ڈوب جائیں، رنگ و روپ میں ڈوب جائیں، مال و دولت کے ڈھیر اکٹھے کر لیں، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، میرے رب کی قسم، ایک پل بھی چین پا جائیں تو مجھے الٹا لٹکا دیں، میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے گی۔ اگر گناہوں میں چین ملے اور ساز و آواز میں چین ملے، زنا شراب میں اگر چین ملے، سود رشوت جھوٹ میں اگر چین ملے، تو میرے رب کی کتاب غلط ہو جائے۔ نہیں نہیں، کتاب اللہ غلط نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا 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 بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سنو سنو دیوانو، سنو سنو مستانو، سنو سنو غفلت میں ڈوبے ہوئے انسانوں، اگر چین چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، اللہ کی یاد کی ٹھنڈی چھاؤں میں آ جاؤ، یہیں چین ملے گا، یہیں عزت ملے گی، یہیں راحت ملے گی۔ وہ میرے اللہ کا اعلان، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری یاد سے منہ موڑے گا میں اس کے سینے کو بند کر کے رکھ دوں گا، اس کے سینے میں گھٹن پیدا کر دوں گا، کوئی صورت، کوئی مورت، کوئی روپ، کوئی ساغر، کوئی جام، کوئی مینا اس کے دل کو نہیں بہلا سکتا، کوئی منظر، کوئی وادی، کوئی مرغزار، کوئی کوثر اس کے اندر کی آگ کا ٹھنڈک کا سامان نہیں بن سکتا۔ یہ وہ آگ ہے جو جب یہ جلتی ہے تو صرف اللہ کی اطاعت کا ٹھنڈا پانی ہے جو اسے بجھا سکتا ہے، ورنہ ہر نافرمانی اس کے اندر آگ کو بھڑکاتی جائے گی اور یہ اپنے ہی شعلوں میں سلگتا 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 بے نشان ہو کر، بے منزل ہو کر مر جائے گا۔ اس سے پہلے واپس آ جاؤ کہ زندگی کی شام ہو جائے، جو لوٹ آئیں تو کچھ کہنا نہیں، کچھ کہنا نہیں، بس دیکھنا انہیں غور سے جنہیں منزلوں پہ خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور تھا۔ زندگی کی شام سے پہلے توبہ کرو، زندگی کی شام سے پہلے واپس لوٹو، نافرمانی میں ہلاکت کے سوا کچھ نہیں ہے اور فرما برداری میں کامیابی کے سوا کچھ نہیں ہے۔ میرے اللہ نے سوال کا جواب دیا، خالق اللہ، مالک اللہ، مصور اللہ، مدبر اللہ، اور اس زمین آسمان پر حکومت کرنے والا تنے تنہا اللہ۔ پھر اللہ دوسرا سوال کرتا ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، ایک بات تو بتاؤ تمہیں بیکار پیدا کیا ہے؟ دوسرا سوال، ایحسب الانسان ان یترک سدی، ایک بات تو بتاؤ موت کے بعد تمہیں کوئی نہیں پوچھے گا، مر کے مٹی ہو جاؤ گے؟ سوال میں بڑی طاقت ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، بولنے والا بڑی طاقت سے بول رہا ہے، جس کو اپنی مکھی کو مسل کر کہتے ہیں نا، کیا حقیر مکھی، اللہ کے لہجے میں ایک طاقت ہے یہاں۔ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ اسلام آباد میں بیکار پیدا ہوئے ہو؟ ایحسب الانسان ان یترک سدی، موت کے بعد کوئی نہیں پوچھے گا، کیڑے کھانے کے بعد ختم ہو جاؤ گے۔ ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، کیا سمجھتے ہو میں نے زمین آسمان صرف کھیل کود کے لیے پیدا کیا ہے؟ اب پھر یہاں اللہ نے ہمیں اٹکا دیا، بتاؤ کیوں پیدا کیا ہے، بتاؤ کیوں آئے ہو، کیوں زمین بنی، کیوں آسمان کی چھت تانی گئی، کیوں تو گندے پانی سے اس روپ میں آیا، اور کیوں چلتے چلتے تجھے موت نے آ کے دبوچا اور تجھے زیر زمین پہنچایا، کیوں ہے، کیوں ہے؟ کسی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی جواب نہیں ہے، اللہ خود اس کا جواب دیتا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، تمہیں پیدا کیا ہے دیکھنا چاہتا ہوں میرے بندے بن کے چلتے ہو کہ نہیں چلتے ہو، میرے بندے بن کے چلو۔ خلق الموت والحیات،
जिंदगी मौत को क्यों बनाया? लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैं देखना चाहता हूँ इस्लामाबाद में मुझे कौन राजी करता है, नफ्स और शैतान को कौन राजी करता है, अच्छा अमल कौन करके आता है, बुरा अमल कौन करके आता है। इन्ना जअलना मा अल अर्द ज़ीनतन लहा लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। मैंने जो इस्लामाबाद को खूबसूरत बनाया और बड़े खूबसूरत पहाड़ियां और मरी की पहाड़ियां, सवात कालम की पहाड़ियां, वादियां, मैदान कोसार, ये मैंने इसलिए सब कुछ बनाया है कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं कि तुम में खूबसूरत और अच्छा अमल कौन करता है। ये ना समझना कि तुम्हारा रब सो गया है, ला ताखुदुहु सिनतुम वला नौम। ये ना समझना कि तुम्हारा रब कमजोर हो गया है, मा कान अल्लाहु लियुअजिज़हु मिन शै। ये ना समझना कि आबादी की कसरत से तुम्हारा रब अब गिनती नहीं कर सकता और गाफिल हो गया है। ला तहसबन्नल्लाह गाफिलन अम्मा यअमलुज़्ज़ालिमून। ये ना समझना रात के अंधेरे, इस्लामाबाद की काली रात और उस काली रात में होने वाली मस्तियां वो तुम्हें अल्लाह से छुपा लेती हैं। ये ना समझना कि अंधेरा उससे किसी चीज को छुपा लेता है। सवाउम मिनकुम मन असर्रल कौल व मन जहर बिही व मन हुवा मुस्तख्फिन बिल्लैल व सारिबुम बिन्नहार। रात के अंधेरे में करो, दिन के उजाले में करो, पहाड़ की गार में करो, जमीन की तह में करो, चोटियों पर बैठकर करो, मैदानों में छुप कर करो, खलाओं में खोकर गुम होकर करो। जो भी करोगे तेरे रब की ताकतवर नजर तुम्हारे ऊपर पड़ रही है, गाफिल नहीं है। रात के नाचने वालों को भी देख रहा है और रात के रोने वाले को भी देख रहा है। घुंघरू बांध के नाचने वाली भी उसके सामने है और मुसल्ले पे खड़े होकर बेकरारी से अल्लाह को याद करने वाली भी उसके सामने है। पोस्टर की जीनत बन के फोन बेचने के लिए आए हाय, कहते आज आजादी का दौर है। ये कैसी आजादी है, ये कैसी आजादी है कि औरत इतनी सस्ती हो गई कि टेलीफोन बेचने वालों के लिए भी नंगी होकर पोस्टर पर और मोटरसाइकिल बेचने वालों के लिए भी उड़ियां होकर पोस्टर पर, डबल रोटी और फ्रिज बेचने वालों के लिए भी उड़ियां होकर पोस्टर पर। ये आजादी नहीं है, ये फहाशी है, ये बेहयाई है, ये अखलाक की आग है, ये बदअखलाकी का जंगल है। इंसानियत नहीं है। इंसानियत वो है जो मेरा महबूब लेकर आया, जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आया। इसने औरत को इज्जत बख्शी, मकाम बख्शा, माँ के रूप में बनाया का उसके कदमों तले जन्नत है। बेटी के रूप में बेटी का रूप अल्लाह ताला ने दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बेटियां दी उनकी शादी करके ब्याह दिया तो और मैं जन्नत में ऐसे हो जाएंगे। बहन का रूप दिया तो मेरे नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको 2 बहनें दी वो उनकी खिदमत करता रहा, उनकी शादियां की, शादी के बाद उनको विरासत में उनका हिस्सा दिया। पूरे पाकिस्तान का रिवाज है, मालदार या फकीर अपनी बहनों को भाई जायदाद में हिस्सा नहीं देते। जो जहेज दे दिया बस वही दे दिया और बाकी पर डाका मार के काबिज हो जाते हैं। कोई बहन हिस्सा मांगे तो कहते हैं बड़ी बेगैरत है, भाइयों से मांगती है। बेगैरत तो वो है जिसने एक छाती के दूध पीने वाली बहन का हक मार के घर बैठ गया है। तो जिसने 2 बहनों को पाला, शादी की, उनका पूरा हक अदा किया, हक अदा करने के बाद भी उनका ख्याल करता करता मर गया तो उस पर जन्नत वाजिब हो गई। बीवी के रूप में आई तो अल्लाह ताला के नबी ने फरमाया, बेहतरीन मुसलमान वो जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करे, और मैं सबसे अच्छा सलूक करता हूं अपनी बीवियों के साथ। और बेहतरीन माल वो है जो तुम अपनी बीवी पर खर्च करते हो और अपने बच्चों पर खर्च करते हो। अल्लाह तबारक व तआला ने इस्लाम को औरत की इज्जत का जरिया बनाया। ये औरत की इज्जत नहीं है कि घुंघरू बांध कर वो स्टेज पर उसकी झंकार पहाड़ों को भी छलनी कर रही हो और ईमान के भी जनाजे उठ रहे हों। क्या जुल्म और सितम है, जो उम्मत हया फैलाने आई थी वही बेहयाई के अड्डे चलाने बैठ गई। जिस उम्मत ने पाकीज़गी को वजूद देना था वही गटर के व्यापारी बन गए। जो सच को बेचने आए थे वही झूठ के एजेंसी होल्डर बन गए। जो अदल का निजाम कायम करने आए थे वही जालिम भेड़िए बन के बैठ गए। जभी तो अल्लाह ने क़यामत का दिन रखा है। मजलूम की हाय से बचो, शायद आज ताकत के नशे में तुझे किसी माँ का आंसू टपकता हुआ नजर ना आए, शायद किसी बूढ़े बाप की फरियाद तेरे दर तक ना पहुंचे, शायद किसी मासूम बच्चे का रोना तेरे कान तक ना पहुंचे। इंतजार करो, एक दिन आ रहा है, एक दिन आ रहा है
इन्नहुम यरौनहु बईदन व नराहु करीबा, तुम्हें दूर नजर आता है, हमें करीब नजर आता है। यौम तकूनु अस्समाउ कलमुहल व तकूनु अलजिबालु कलइहन, जब आसमान फट जाएगा, पहाड़ रूई बन जाएंगे। इज़ा अस्समाउ फतरत, जब आसमान फटेगा। व इज़ल कवाकिबु इंतथरत, जब सितारे सितारे झड़ेंगे। व इज़ल कुबूर बुअसिरत, जब कब्रें उखड़ेंगी। हाँ, आज जालिम और मजलूम में नखेड़ा करने के अल्लाह खुदा रहा है। बहुत से दोस्त कहते हैं मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, काफिर क्या कर रहे हैं, जालिम क्या कर रहे हैं। जिसके हाथ में हुकूमत है वो फिरौन बन चुका है, जिसके हाथ में ताकत है वो ये कर चुका है, कोई नहीं पूछने वाला, कोई नहीं अरे है, हम जल्दबाज हैं, वो बुर्दबार है। हमारी तबीयत में जल्दी है, उसकी तबीयत में बुर्दबारी है। वो जालिम को भी देख रहा है, मजलूम की आहें सिसकियां भी सुन रहा है। गाफिल नहीं है, अल्लाह का अर्श हिलता है जब मजलूम कपकपाता है। मजलूम काफिर भी होगा तो अल्लाह उसका साथी बन जाएगा। मजलूम की कोई बिरादरी नहीं अल्लाह के दरबार में। मजलूम की एक ही बिरादरी है, वो मुसलमान हो, वो हिंदू हो, वो देहरिया हो, वो काफिर हो, यहूदी हो, ईसाई हो, बुद्ध मत हो, बुद्ध परस्त हो, आतिश परस्त हो, मजलूम है तो अल्लाह उसके साथ है। मेरे भाइयों, अल्लाह गाफिल नहीं है। तो फिर मजलूम के आंसू वो खुद ही पूछ देगा, उसको सिला वो खुद ही दे देगा। लेकिन अगर वो इसी तरह मर जाता है तो फिर डरो नहीं, घबराओ नहीं। हाँ, इन्नल्लज़ीना अजरमू कानू मिनल्लज़ीना आमनू यضحकून, ये जो मेरे मुजरिम हैं ये मेरे ईमान वालों का बड़ा मजाक उड़ाते हैं। वइज़ा मर्रू बिहिम यतगामज़ून, जब उनके पास से गुजरता ऐसे हकारत की नजरों से देखते हैं, ऐसे टेढ़ी नजरों से देखते हैं। वइज़ा इनक़लबू इला अहलिहिम इनक़लबू फ़कीहीन, जब घर में जाते हैं तो बड़ा मजाक उड़ाते हैं, हमने इनका तवा लगा दिया, हम इनको उल्टा लटका दिया, हम इनका ये कर दिया। फलियौम, मैं कुर्बान जो अपने अल्लाह पर लफ्ज फा लेकर आया, अलयौम को पहले लेकर आया। काश तुम अरबी समझते। हाय, मैं नहीं कहता अंग्रेजी ना पढ़ो, पर अरबी भी तो पढ़ते, तुम अपने रब का कलाम तो समझते। अंग्रेजी पढ़ना हमारी जरूरत है, ठीक है, मैं उससे इनकार नहीं कर रहा हूं, मैं खुद पढ़ा हुआ हूं। लेकिन मैं ये हाथ जोड़ के कह रहा हूं, काश तुम कुरान भी पढ़ते और तुम्हारे हाय हाय खाओ का ये फंबा बन जाता। फलियौम फा का लफ्ज जब आता है तो नतीजे को फौरी बताता है। फलियौम, और यौम जब पहले आता है तो दिन को करीब लेकर आ जाता। अभी क़यामत तो अभी तक नहीं आई और 1426 साल पहले ये आयत उतरी और अल्लाह कह रहा बस अभी الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون। बस अभी आज के दिन तुम मिंबर पर होगे और मुजरिम नीचे जमीन पर होंगे, तुम मुस्कुरा रहे होगे, वो रो रहे होंगे। तुम्हारा सर ऊंचा होगा, उनका सर नीचे होगा, तुम्हारे सर पे ताज होगा, उन पे सर के आग की टोपी होगी, तुम्हारे गले में हार होगा, उनके गले में तोक होगा, तुम्हारे हाथों में कंगन होंगे, उनके हाथों में बेड़ियां होंगी, उनके हाथों में हथकड़ियां होंगी, तुम्हारे पाँव में हसीन जूते होंगे, उनके पाँव में बेड़ियां होंगी। तुमने सब्ज रेशमी लिबास पहना होगा और उन्होंने आग के कुर्ते पहने होंगे। सराबीलहुम मिन क़तरान व तग़शा वजूहहुम अन्नार, तुम्हारे चेहरे 14वीं रात की तरह चमक रहे होंगे। तारिफ़ु फी वजूहिहिम नज़रतन नईम, और उनके चेहरे काले स्याह तारीक। कअन्नमा उग़शियत वजूहुहुम क़ित्अम मिनल लैल मुज़लिमा, तुम एक दूसरे को सलाम कर रहे होगे, सलामन सलामा सलामन सलामा, और वो एक दूसरे को गालियां निकाल रहे होंगे। हाँ, यकफुरु बादुहुम बिबादिन व यलअनु बादुहुम बादा, तुम्हारे लिए बिस्तर बिछाए जा रहे होंगे रेशम के। ओहो हाँ, बताइनुहा मिन इस्तबरक, तुम्हारे लिए रेशमी बिस्तर बिछाए जा रहे और उनके लिए लहुम मिन जहन्नम मिहाद, आग के अंगारों के बिस्तर बनाए जा रहे, तुम्हारे लिए सब चांदनियों पर बिछाई जा रही और उनके लिए उनके में फौक़िहिम गवाश मुत्तक़ीन अला रफ़रफ़िन ख़ुदरिन अबक़रिय्यिन हिसान, सब चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए आग की चादरें बिछाई जा रही, उनके लिए खाना है। लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन दरीअ, कांटेदार, उनके लिए पानी है, उनके लिए पानी है। फशारिबून अलैहि मिनल हमीम, खोलता पानी। युस्का मिन माइन सदीद, कईयों को पीप, सारे
जहन्नुम के जख्मियों का गंद, पीप भी, गोश्त भी, लोथड़े भी, जला हुआ खून भी इकट्ठा किया जाएगा। एक हौज में इकट्ठा हो रहा है, उसमें पीप, उसमें खून, उसमें गंद, उसमें पेशाब, उसमें पखाना, फिर उसको खौलाया जा रहा है, जो ऐसा खोल जाएगा कि एक लोटा 7 समंदर में डालो तो समंदर उबलने लग जाएं। वो लोटे निकालकर शराब पीने वालों को पिलाया जाएगा। युस्का मिन माइन सदीद, पी इस्लामाबाद में तूने बड़ी शराब पी थी, आज ये पी। कहेगा पिया नहीं जाता, यतजर्रअहु, पीना पड़ेगा। वला यकादु युसीग, अंदर जा नहीं सकता, बाहर कुली नहीं कर सकता, ऊपर से फरिश्ते की मार है। वयातीहिल मौतु मिन कुल्लि मकानिन वमा हुवा बिमय्यित, मौत चारों तरफ से घेरेगी पर मौत आ न सकेगी। कहेगा ऐनल मौत या लैतहा कानतुल क़ादिया, अरे मौत तू कहां मर गई, आजा मुझे मौत दे दे। मेरा अल्लाह कहेगा ला तदउल यौम फ़ुबूरन वाहिदा बल उदउल यौम फ़ुबूरन कसीरा, एक मौत नहीं करोड़ों मौतें पुकारो। मौत मर गई, दोज़ख वाले दोज़ख में, जन्नत वाले जन्नत में। अल्लाह ताला दोज़ख वालों से पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्द अदद सनीन, बोलो दुनिया में कितनी जिंदगी गुजार के आए थे। कहेंगे यौमन, एक दिन। दूसरे कहेंगे गलत कह रहे हैं, बादा यौम, आधा दिन, एक दिन, आधा दिन, इख्तिलाफ हो गया। मेरा अल्लाह जवाब में कहेगा बिअसमत तजरतुम फी यौमिन औ बाद यौमिन, अरे बदबख्तो तुमने कितने घाटे का सौदा किया। वो दिन आधे दिन के बदले में बस गज़ब, मेरा गुस्सा खरीदा, सौखत, मेरे गजब को, मेरे गुस्से को खरीदा। बनारा जहन्नम, और आग को खरीदा। जाओ, आज के बाद जहन्नुम को ताला लग चुका है, तुम में से कोई बाहर नहीं निकल सकता। मौत होती तो ये मर जाते। अब इनकी चीखो पुकार है। और मेरे भाइयों, मैं तुम्हें क्या बताऊं, पिछले महीने मैंने दोज़ख को ख्वाब में देखा। अब तक मेरे ऊपर उसका असर है। जब वो मुझे ख्वाब याद आता है, मैं कपकपाने लग जाऊं। टॉयलेट में बैठे बैठे मुझे पेशाब भूल जाता। मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, मैं कोई नंबर 2 बात नहीं कर रहा हूं। मुझे पेशाब भूल जाए जब मुझे मंजर याद आता है। इतने बड़े इंसान, इतने बड़े, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि कितने बड़े इंसान, और उनको शिकंजों में कसा जा रहा है, बड़े खौफनाक किस्म के शिकंजे। उनके पेट हैं जितना ये मस्जिद का, ये मस्जिद नहीं, मस्जिद इससे भी बड़े उनके पेट हैं, गुंबद से बड़े उनके सर हैं, और काले स्याह उनके चेहरे हैं, नीली उनकी आंखें हैं। अजीब किस्म का कैदियों का लिबास है, और उन पर शिकंजा ऐसे सख्त हो रहा है, और उसके अंदर फिस कर बाहर उनकी टांगे बाहर निकली, जैसे वो किसी चीज को जो क्रश किया जाए तो नीचे गिरना शुरू हो जाती। उनकी टांगे फैल के बाहर निकल रही हैं, और उनकी चीखों पुकार है। ऊपर से लोग नीचे गिर रहे हैं, बड़े उनके बाल हैं, बड़ी उनकी मूछें हैं, दाढ़ी उनकी साफ है, पतलून शर्टें उन्होंने पहनी हुई हैं, और ऐसे धड़म गिर रहे हैं। ऐसे छोटे एज बने हुए हैं। वो किसी एक को पकड़ते हैं टूट जाता है, दूसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है, तीसरे को पकड़ते हैं वो टूट जाता है। वो नीचे ऐसे खौफज़दा नजरों से आग को देख, ऐसे उनकी आंखें फटी, वो यूं आग को देख रहे हैं, और वो जा रहे हैं, धड़म, और आगे उसके शोले लपक रहे हैं। बंदर बने हुए इंसान हैं, अजीब व गरीब उनकी खौफनाक आवाजें हैं, और उनकी चीखो पुकार और चिंगाड़ है। उधर से जहन्नुम की आग की इतनी खौफनाक आवाज है कि कान के पर्दे फटते हैं। और ये तो सिर्फ ख्वाब है, उधर सब कुछ हो रहा है, अल्लाह की कसम हो रहा है। ओ मैं अपने भाइयों के आगे हाथ जोड़ता हूँ, तुम अक्सर नौजवान बैठे हो, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह की मान लो, तौबा कर लो। इसके बगैर हम ठीक नहीं, हमारे हालात नहीं बदल सकते। हुक्मरानों को गालियां मत दो, फौज पुलिस को गालियां ना दो। गालियां देनी है तो अपने आप को दो। मेरे नबी ने फरमाया, क्या फरमाया? जिब्रील ने पूछा, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी? फरमाया अल्लाह को पता। जिब्रील ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह कोई निशानी बता दे। तो आपने फरमाया, जब तुम देखो औलादें माँ बाप के साथ नौकर की तरह बात करती हैं, जब औलादें माँ को नौकर की तरह डांटती हैं, तो तुम समझना कि क़यामत के नक्कारे पे चोट पड़ने वाली है। मेरे एक लफ्ज के इजाफे के साथ, जब तुम देखो कि इस्लामाबाद के नौजवान अपनी माँ को जलील कर रहे हैं, बाप का गिरबान पकड़ रहे हैं,
باپ کا حال تک نہیں پوچھتے، وہ ہائے کرتا ہے یہ ہو کرتے ہیں، ماں تڑپتی ہے یہ ہنستے ہیں، ان کو یاروں سے فرصت نہیں، ان کو کیبل اور ٹی وی سے فرصت نہیں ہے، اور ماں بڑھاپے میں کسک رہی ہے اور بڑھاپے میں وہ تڑپ رہی ہے، اور باپ کی ہائے ہائے ہے۔ جب اسلام آباد کے نوجوان اپنے ماں باپ سے نوکر جیسا سلوک کریں گے تو قیامت کے نکارے پر چوٹ پڑ جائے گی۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا جب حکمران شرابی اور زانی ہو جائیں گے، اور جب فوج والے بددیانت ہو جائیں گے، اور جب پولیس والے رشوت لینے والے بن جائیں گے، اور جب افسران وہ بددیانت ہو جائیں گے، نہیں، کب قیامت آئے گی؟ کب قیامت آئے گی؟ جب لوگ بت پرست ہو جائیں گے، جب زنا کی کثرت ہو جائے گی، جب شراب پی جائے گی، کب قیامت آئے گی؟ جب اولادیں ماں باپ کا گریبان پکڑ لیں گی۔ میں نے ایک لڑکی کو دیکھا، اپنی ماں کو کہہ رہی تھی بکواس نہ کر، اور اس کی ماں کے موٹے موٹے آنسو اس کے گالوں پر ڈھلک رہے تھے۔ ہائے ہائے، مجھے ڈر لگا کہیں آسمان گر نہ پڑے، کہیں زمین پھٹ نہ جائے، کہیں اللہ کا کوئی کوڑا برس نہ جائے۔ ہمارا دستور ہو چکا ہے ہر گناہ حکومت کے کھاتے میں، ہر برائی حکومت کے کھاتے میں۔ کبھی اپنے بھی تو بٹن کھول کے دیکھو، کبھی اپنے بھی کون سا اسلام آباد کا گھر ہے جس میں ماں سکھی ہے اور باپ کو راحت ہے؟ کون سا گھر ہے جہاں ماں کا تقدس ہے، باپ کا وقار ہے؟ کون سا بازار ہے جہاں جھوٹ نہیں بولا جا رہا، سود نہیں چل رہا؟ کون سا سی گلی ہے جہاں بے پرد عورتیں نہیں گزر رہی؟ کون سی گاڑی ہے جس میں میوزک نہیں بج رہا؟ اے ہے کون سا سیکٹر ہے جس میں رات کو شراب کی محفلیں نہیں سجتی، جس میں ناچ گانے کی محفلیں نہیں ہوتی؟ او میرے بھائیو، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ یہ برا وہ برا، امریکہ کی سازش، یورپ کی سازش، فرانس کی سازش، یہودی کی سازش، عیسائی کی سازش، وہ تو شروع سے ہی سازشیں کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اور کچھ میں بھی تو دیکھوں کہ میں نے کیا کیا ہے۔ اذان پر اسلام آباد میں سے کتنے مسجد میں آتے ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنی دکانیں بند ہوتی ہیں؟ اذان کی آواز پر کتنے مسجد کی طرف قدم اٹھتے ہیں؟ عورت کو دیکھ کر کتنے نوجوانوں کی نظر نیچے جاتی ہے؟ موسیقی کی سرتان پر کتنے ہیں جو کان بند کر لیتے ہیں؟ ماں باپ کے آگے کون ہیں جو سر جھکاتے ہیں؟ کون ہے جو ان کے پاؤں دھو کے پیتے ہیں؟ جب یہ سب کچھ نہیں ہو رہا تو اوپر والا ناراض ہو چکا ہے۔ اب وہ چاہے حکومت کو استعمال کر لے، چاہے کسی افسر کو استعمال کر لے، چاہے امریکہ کو استعمال کر لے، چاہے وہ ہندو کو استعمال کر لے، چاہے یہودی اور سکھ کو استعمال کر لے، چاہے وہ زمین کو استعمال کرے، چاہے ہواؤں کو استعمال کرے، چاہے پانیوں کو سونامی کے نام سے استعمال کرے، چاہے ہواؤں کے جھکڑ سے وہ سرسر کو استعمال کرے یا آصف اور قاصف کو استعمال کرے۔ ریحاً سرسرا، ریحاً سرسرا، آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير۔ وہ اللہ ہے، وہ اللہ ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے، اس کا راج ہے۔ ایٹمی طاقت کا نہیں، سائنسدانوں کا نہیں، راکٹ والوں کا نہیں، توپ والوں کا نہیں، سونے چاندی والوں کا نہیں۔ للہ ملک السماوات والارض، للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، لہو ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى لله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا رب المشرقين ورب المغربين رب فلا أقسم برب المشارق والمغارب رب السماوات السبع ورب الأرضين السبع ورب العرش العظيم۔ کیا ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے، اللہ ہے، اللہ ہے، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، کوئی کچھ نہیں، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ ارے اللہ کے قدموں میں جھکو، اللہ کو منا لو، حکومتوں کے پیچھے مت پڑو، وہ ظالم ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ وہ عیاش ہیں تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔
افسر راشی ہے تو صبر کرو، ان قریب اللہ آ رہا ہے۔ ہاں تم دیکھتے نہیں ہو، یہاں حسین کا سر نیزے پہ چڑھ گیا اور یزید تخت پہ بیٹھا رہ گیا، ابن زیاد نے فتح کا جھنڈا لہرایا اور آل رسول کے لاشیں تڑپا دیے گئے۔ اللہ کی قدرت اور سنت میں غور تو کرو، ضروری نہیں جن سے راضی ہو ان کے جھنڈے لہرائے، جن سے راضی ہوتا ہے ان کو کبھی یوں بھی کر دیتا ہے۔ کائنات کا سب سے مقدس قافلہ، سب سے مقدس خاندان، سب سے مقدس نسل، خراسان میں ایک آل رسول میں سے شخص کا انتقال ہوا۔ فاقے آئے، بیوی نے اپنے فاقہ چھپانے کے لیے ہجرت کی، سمرقند چلی گئی۔ وہاں پہنچی تو ایک والی سمرقند کے پاس گئی، مسافر ہوں، پردیسی ہوں، رات کے لیے ٹھکانا چاہیے، ٹھکانا چاہیے، بچوں کے لیے خوراک چاہیے، میں آل رسول میں سے ہوں۔ اس نے کہا کوئی گواہ لاؤ، تو آل رسول میں ہے؟ کہ میں تو پردیسی ہوں، میرا تو کوئی گواہ نہیں۔ وہ کہنے لگا یہاں ہر دوسرا آدمی کہتا میں آل رسول ہوں۔ وہ پریشان ہوئی، کسی نے کہا وہ جو پارسی ہے نا، آتش پرست، بڑا سخی ہے، اس کے پاس چلی جا۔ اس کو جا کر بتایا میں آل رسول میں سے ہوں اور میں پردیسی ہوں، مجھے 1-2 رات کا ٹھکانہ چاہیے جب تک کہ میں اپنا کوئی روزگار نہ بنا لوں۔ اس نے اس کو گھر میں ٹھکانہ دیا۔ رات کو والی سمرقند نے خواب دیکھا کہ وہ جنت میں ہے، بڑے عالی شان محل ہے جس کے دروازے پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے ہیں، اور یہ آ کر کہتا یا رسول اللہ یہ کس کا گھر ہے؟ تو آپ نے فرمایا ایک مسلمان کا گھر ہے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی مسلمان ہوں۔ تو آپ نے فرمایا اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو، اپنے اسلام پر گواہ پیش کرو۔ تو ایسے کانپ گیا۔ پھر آپ نے فرمایا میری بیٹی آئی تو تو نے کہا گواہ پیش کر، تو تو بھی اپنے اسلام پر آج گواہ پیش کر۔ آل رسول سے تجھ سے وہ ضرورت کے وقت آئی اور تو نے گواہ مانگے۔ یہ خاندان ہے، یہ خاندان کائنات کا افضل ترین۔ اس کی آنکھ کھلی، اس کی ہائے ہائے چیخ پکار، او بھائی وہ بچے وہ عورت کہاں چلی گئی؟ کہا جی وہ پارسی سردار لے گیا۔ جو صبح صبح دھما دھم اس کا دروازہ جا کر کھٹکھٹایا، او بھائی منہ مانگا انعام لے لے، وہ خاندان مجھے واپس کر دے۔ تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا آقا سودا بن دیکھا تھا تو ہو جاتا، دیکھنے کے بعد سودا نہیں ہے۔ میں اس گھر اس عورت اور ان بچوں کو پناہ دیتے ہی اللہ نے میرا دل کھولا، میں مسلمان ہو گیا، میرے بچے بھی مسلمان ہو گئے۔ میں شام تک پارسی تھا، میں سویا ایمان کے ساتھ، اور جس وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے۔ وقت تم خواب دیکھ رہے تھے اسی وقت میں بھی وہ خواب دیکھ رہا تھا۔ جب تجھے دھتکارا جا رہا تھا تو مجھے اللہ کے رسول کہہ رہے تھے یہ محل تجھے دیتا ہوں، یہ محل تجھے دیتا ہوں۔ اس خاندان کے 16 پھول خاک و خون میں لوٹے ہوئے تھے۔ 2 سال کے بچے عبداللہ، آئے ہائے ہائے، اور 2 سال کا بچہ تو دشمن کا بھی پیارا لگتا ہے، اور یہ تو آل رسول تھے۔ عبداللہ 2 سال کا، ان خبیثوں نے اس کا سر بھی کاٹ کے نیزے پہ لٹکا دیا۔ اور جب حضرت زینب نے پیچھے مڑ کے دیکھا، اوئے ہوئے سر کٹے ہوئے، دھڑ پڑے ہوئے، دفن بھی نہیں کیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا محمد یا محمد صلی علیک الالہ وملک السماء هذا حسین بالعراء مزمل بالدماء مقطع الاعضاء بناتك صبايا وذريتك مقتلة تصفي عليها الصبا۔ یا رسول اللہ، یا محمد، او ہمارے نانا، آ جا، تجھ پر اللہ کا درود و سلام ہو، فرشتوں کا سلام ہو۔ آج اپنے حسین کو دیکھو، آج اس نے آج اس کی مہندی ہو رہی ہے۔ آج اس کی مہندی کس چیز سے ہو رہی؟ اپنے خون سے مہندی رچائی جا رہی ہے۔ آج اس نے سرخ پوشاک پہنی ہوئی ہے، کس چیز سے؟ اپنے ہی خون کی پوشاک ہے۔ جیسے گلاب کے پھول کی پتیاں بکھر جاتی ہیں، مقطع الاعضاء، آج دیکھو اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوا پڑا ہے۔ کفن دینے والوں نے کفن نہ دیا تو ہواؤں نے آگے بڑھ کر گرد و غبار سے ان کے جسموں کو چھپا دیا۔ آج تیری بیٹیاں قید ہو گئی ہیں، اولاد تیری قتل ہو گئی ہے۔ یہ امتحان کا جہان ہے۔
یہ امتحان کا جہان ہے. ظالم دندناتے ہیں, مظلوم پستے ہیں. آج آ گیا, آج میرا اللہ آ گیا. جسے آخرت کا یقین ہو اور جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو, شراب زنا سے بچتا ہو, اللہ کا فرما بردار ہو, وہ کانوں میں انگلیاں دے لو, آنکھوں پہ پٹی باندھو, تمہارا اللہ تمہارے ساتھ ہے. دنیا میں کمی آئے گی تو آخرت میں پوری کر کے دکھائے گا. زیادتی کرنے والوں کو گرفت میں لا کر دکھائے گا. ان بطش ربک لشدید, ان بطش ربک لشدید, انہ هو یبدئ ویعید. آج اپنے رب کی پکڑ دیکھ. وکذالک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید. آج اللہ کی پکڑ دیکھو. میرا اللہ آیا, فرشتے آئے, عرش آیا, وہ جنت آئی للمتقین, وہ جہنم آئی للغاوین, برزت الجحیم للغاوین, ازلفت الجنت للمتقین. قل صراط آیا ام منکم الا واردها, ترازو آیا نضع الموازین القسط لیوم القیامہ. میرا اللہ خود آیا اور وہ بولا یا عبادی انی انصت لکم منذ ان خلقتکم الى یوم احییتکم هذا. میرے بندوں, میں اسلام آباد میں تمہیں دیکھتا رہا, میں تمہیں دیکھتا رہا. میرے سامنے رونے والی بھی تھے, ناچنے والے بھی تھے, ظالم بھی تھے, مظلوم بھی تھے, پردہ دار بھی تھیں, بے پرد بھی تھیں. حیا والیوں کو بھی دیکھتا تھا, بے حیاؤں کو بھی دیکھتا تھا. شرابی بھی سامنے تھے, اور راتوں کو آنسو پینے والے بھی سامنے تھے. محفل موسیقی میں جھومنے والوں کو بھی دیکھا, اور راتوں کو مصلی پہ بیٹھ کر گڑگڑانے والوں کو بھی دیکھا. نہ سویا, نہ تھکا, نہ اونگا, نہ گھبرایا. آج میں آ چکا ہوں انصاف دینے کے لیے. لا ظلم اليوم, لا ظلم اليوم. آج کسی پر ظلم نہ ہوگا, آج کسی پر ظلم نہ ہوگا. اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. پڑھ اپنی کتاب, تیرے اوپر گواہ ہے. کھلی کتاب سامنے آئی, دن کا اجالا, رات کا اندھیرا, ماضی, حال, مستقبل, جوانی, بڑھاپا, فقر, غنا, عرش, فرش, تخت, تختہ, ہر چیز سامنے آ گئی, ہر چیز سامنے آ گئی. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا. خدا نہ خواستہ فائل کالی نکلی, فائل کالی نکلی. آئے ہائے, ایک دن کا عدل, سنو اپنے نبی کی حدیث, ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. ہائے ہائے, اگر حاکم عادل ہے, وزیر عادل ہے, ایس پی عادل ہے, ایس ایچ او عادل ہے, ڈی سی او عادل ہے, پٹواری عدل کر رہا ہے, تحصیلدار عدل کر رہا ہے, واپڈا کا کلرک عدل کر رہا ہے, چیئرمین عدل کر رہا ہے, ظلم نہیں کرتا, ظلم نہیں کرتا. ایک دن کا عدل 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اس لیے سب سے پہلے عرش کے سائے کے نیچے جس شخص کو بلایا جائے گا وہ شہید نہیں, وہ غازی نہیں, وہ صوفی نہیں, وہ عالم نہیں, وہ مفسر نہیں, وہ محدث نہیں, وہ امام مسجد نہیں, وہ مؤذن نہیں, وہ شب بیدار نہیں, وہ روزے دار نہیں, وہ پیدر پہ حج کرنے والا نہیں, اور وہ روزے رکھنے والا نہیں, عمرے کرنے والا نہیں. کون ہے, کون ہے, کون ہے؟ میرا اللہ کہے گا عادل بادشاہوں کو سب سے پہلے میرے عرش کا سایہ دیا جائے. عادل وزیر صاحب آ جاؤ, عادل وزیر اعلیٰ, عادل وزیر اعظم, عادل صدر, عادل بادشاہ, عادل آئی جی, عدل والا ڈی آئی جی, عدل والا ایس ایس پی, عدل والا ڈی ایس پی, عدل والا انسپیکٹر, عدل والا سب انسپیکٹر, عدل والا ایس ایچ او, عدل والا حوالدار, عدل والا سپاہی. آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. آج تمہیں اللہ اپنے عدل کا, اپنے عرش کا سایہ دے گا. عدل کرنے والا قاضی, چاہے وہ سول کورٹ میں ہو اور چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہو, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا, اگر اس کا قلم فروخت نہیں ہوتا تو سب سے پہلے اسے عدل کا, اسے عرش کا سایہ ملے گا. جہاں عدل فروخت ہو جائے اس ملک کو سونے چاندی کی بارش بھی نہیں سرسبز کر سکتی. جہاں عدل بک جائے اور مظلوم سسک جائے وہاں دریا پانی سے نہ بہتے ہوں. اب تو ہمارے پانی کے دریا بھی سو گئے. اسے سندھ طاس کے معاہدے نے نہیں سلایا, انہیں ہمارے ظلم نے سلایا ہے. ہماری وادیاں ایسے نہیں خشک ہو گئیں, یہ بہتے دریا ایسے نہیں سو گئے. یہ اس لیے سوئے ہیں کہ یہ دھرتی ظالموں سے بھر چکی ہے. یہاں کا چپڑاسی بھی ظالم ہے, یہاں کا ریڑھی والا بھی ظالم ہے کہ ماں کو بھی گالیاں دیتا ہے, باپ کو بھی دھکے دیتا ہے. اذان سن کر ریڑھی والا بھی مسجد میں نہیں آتا, وزیر اعلیٰ بھی مسجد میں نہیں آتا. صرف وہ ظالم نہیں ہے
یہ بوٹ پالش کرنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ دکان میں جھوٹ بولنے والا بھی ظالم ہے، اور یہ غلط سودا دینے والا بھی ظالم ہے، اور یہ ناپ تول میں کمی کرنے والا بھی ظالم ہے۔ صرف رشوت لینے والا ظالم نہیں ہے، کچے رنگ کو پکا رنگ بتا کے بیچنے والا بھی ظالم ہے، نوکر کو گالی دینے والا بھی ظالم ہے۔ میں نے نمازی لاکھوں دیکھے، حاجی دیکھے، روزے دار دیکھے، تہجد گزار دیکھے، شب دار دیکھے، میں نے گالیاں نہ دینے والا اس زندگی میں نے 100 بھی نہیں دیکھے کہ جو گالی نہ دیتے ہوں۔ تیری ماں، تیری بہن، وہ بہن اتنی سستی ہے، ماں اتنی سستی ہے، بیٹی اتنی سستی ہے کہ ذرا سا نوکر سے تکلیف پہنچی گالیاں، ڈرائیور سے گاڑی لگ گئی گالیاں، نوکر دیر سے آیا گالیاں، تھوڑا سا حساب کتاب میں غلطی ہو گئی گالیاں، اپنے ہاتھ سے گاڑی لگ جائے تو کہتا او ہو، اور ڈرائیور کے ہاتھ سے لگ جائے تو تیری ماں اور تیری بہن ہے، اپنے ہاتھ سے نقصان ہو جائے او ہو، اور نوکر کے ہاتھ سے ہو جائے تیری ماں تیری بہن۔ سن لو سن لو سن لو، تمہیں گواہ بنا کے کہہ رہا ہوں، بیت اللہ کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے، اور کسی مسلمان کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی دینا بڑا گناہ ہے۔ میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 وصیتیں کی تھیں، آخری موقع کی بات بڑی اہم ہوتی۔ میرے باپ نے مرنے سے چند گھنٹے پہلے مجھے بلایا، وہ ایسے لیٹے ہوئے تھے، میں ان کے یہاں مجھے نہایت یاد ہے، مجھے وہ جلسہ یاد ہے، اور ان کا سر کے نیچے سیدھا ہاتھ ہے۔ چند جملے مجھ سے فرمائے، نہ مجھے کاپی پہ لکھنے کی ضرورت ہے، نہ قلم اٹھانے کی ضرورت ہے، وہ میرے دل کی تختی پر بغیر قلم کے لکھے جا چکے ہیں، موت بھی انہیں نہ مٹائے گی۔ کہ وصیت کرنے والا جب وصیت کرتا ہے تو اس کے اندر جو درد ہوتا ہے وہ غافل سے غافل کو توجہ کو بھی اپنی طرف کھینچ لیتا ہے، وہ کاغذ اور قلم کا محتاج نہیں رہتا سننے والا، وہ سیدھا بن قلم اور کاغذ کے دل کے اوراق پر وہ پیغام لکھا جاتا ہے۔ میں اپنے باپ کے پیغام کو اٹھائے پھرتا ہوں، موت تک اٹھاؤں گا، اللہ کی توفیق اگر میرے شامل حال رہی۔ میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے تمہیں 2 باتیں کہی تھیں، تم نے دونوں کو آگ لگا دی۔ انہوں نے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، میری امت نماز نہ چھوڑ۔ پکے اول تو کوئی پڑھتے نہیں ہے، پکے نمازی بھی گھروں میں مصلے بٹھائے بیٹھے، مسجد کی اذان آ رہی ہے، 95% تو جاتے نہیں ہیں، 5% میں پھر 50% گھروں میں مصلے بنا کے بچھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ نماز گئی، پرواہ کوئی نہیں، بیٹے کی نماز چلی گئی، کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ وہ امتحان میں فیل ہو گیا، باپ کی بھی نیند اڑ گئی، ماں کی بھی نیند اڑ گئی، اس نے فجر بھی نہیں پڑھی، ظہر بھی نہیں پڑھی، عصر بھی نہیں پڑھی، مغرب بھی نہیں پڑھی، عشاء بھی نہیں پڑھی، ماں بھی خوش، باپ بھی خوش۔ یہ کیسا باپ ہے، یہ کیسی ماں ہے؟ تمہارے نبی نے جاتے ہوئے کہا تھا الصلاۃ الصلاۃ۔ اسلام آباد کی امت، اسلام آباد کے نوجوانوں، نماز نہ چھوڑنا، اسلام آباد کی عورتوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کو گالیاں نہ دینا، غریبوں کو گالیاں نہ دینا، ماتحتوں کو گالیاں نہ دینا۔ ماں سب کی ماں ہوتی ہے، چاہے وہ غریب کی ہو یا مالدار کی ہو۔ جھونپڑے میں بیٹھی ہوئی ماں اور F8 کے گھر میں بیٹھی ہوئی ماں کے تقدس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ کسی کو ماں، بیٹی، بہن کی گالی نہ دینا، سارے عملوں کو آگ لگ جائے گی، ساری نماز، روزے، حج، زکاتیں تھرے رہ جائیں گے، ساری ثقافتیں تھری رہ جائیں گی۔ یہ زبان، میرے نبی نے زبان کو دیکھا ایسے پکڑ کے فرمایا، سب سے زیادہ دوزخ میں جانے والا طبقہ اس زبان کی وجہ سے ہوگا۔ وما ملکت ایمانکم، نماز نہ چھوڑنا۔ چھٹ گئی، ہائے چھٹ گئی۔ میں کہاں سے الفاظ لاؤں تمہارے کانوں کے پردوں میں سے، راستہ بنا کر جو دل کی وادی میں اتر جائیں۔ میں خطیب نہیں ہوں، میں کوئی مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریادی ہوں، ایک سائل ہوں۔ میں تم سے بھیک مانگتا ہوں، خیرات مانگتا ہوں کہ نافرمانی کی زندگی سے واپس آ جاؤ۔ حکومتیں تمہارے حالات نہیں ٹھیک کر سکتی، حکومتیں تمہارے حالات نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ کے سائے میں آ جاؤ، ساری دنیا کے فرعون تمہارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ کیا موسیٰ کو فرعون کو کچھ بگاڑا؟ کیا موسیٰ کا فرعون نے کچھ بگاڑا؟ کیا نمرود نے ابراہیم کا کچھ بگاڑا؟ کیا بھڑکتی آگ نے ابراہیم کو جلایا؟ کیا کالے کنویں میں یوسف ڈوبا؟ کیا مچھلی کے پیٹ میں یونس مرا؟ ارے اللہ کو ساتھی بنا لو، یہ ان سے امیدیں ہٹا دو۔
یہ تبلیغ کا الگ فلسفہ ہے. ہم کہتے ہیں دل بدلو، لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو. ہم لوگ کہتے ہیں حکومت بدلو انقلاب آئے گا، ہم کہتے ہیں دل بدلو انقلاب آئے گا. دل بدلو، دل، یہ دل اللہ کو دے دو، پھر برچیاں چلیں یا تلواریں، پھر توپ کے دہانے ہوں یا ایٹم کے، موت تمہیں سب سے خوبصورت پیغام نظر آئے گا. عاشقوں میں عشق کماویں، دل رکھیں وانگ پہاڑاں ہو، سہ سہ بدیاں ہزار لامہیں، کر جانے باغ بہاراں ہو. منصور جہے چک سولی دتے، جڑے واقف کل اسراراں ہو، سجدیاں سر چائیں نبا ہو، تے کافر کہن ہزاراں ہو. ہائے ہائے او دل تو اللہ کو دو، دل تو اللہ کو دو. عاشق سوئی حقیقی جڑا، قتل معشوق دا مننے، سر نو جوڑے تے مکھ نہ موڑے، توڑے سائے تلواراں کھنے. سچا عشق حسین دا باہو، سر دتے تے راز نہ بھنے. تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمري في الفعال بديع، لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. مان جاؤ میری فریاد ہے، میں مقرر نہیں ہوں، میں ایک فریاد، میں سائل ہوں، میں تم سے بھیک مانگ رہا ہوں. اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو. یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں. یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے، ابلتا ہوا گٹر ہے. آ جاؤ، واپس آ جاؤ. اللہ کے محبوب کی پاک زندگی، اللہ کے محبوب کی پاکیزہ زندگی، اللہ کے محبوب کا روشن راستہ، اللہ کے محبوب کا علی شان دین، اللہ کے محبوب کا مبارک پیغام، اللہ کے محبوب کی خوبصورت سیرت، جو صورت میں بھی اعلیٰ، جو سیرت میں بھی اعلیٰ، جو صفات میں بھی اعلیٰ، جو علم میں اعلیٰ اور افضل اور اجمل اور اکمل اور اعز اور اجل اور اتم اور آسن اور ابہا اور انوری. پر میرے نبی کے جلوے ختم نہیں ہو سکتے. اور تمہارے لیے ماں اتنا نہیں روئی جتنا تمہارا نبی رویا، تمہارے لیے باپ اتنا نہیں تھکے جتنا تمہارا نبی تھکا، تمہارے لیے ماں اتنا نہیں جاگی جتنا تمہارا نبی جاگا، تمہارے لیے باپ نے اتنے پاپڑ نہیں بیلے جتنا تمہارے نبی نے پاپڑ بیلے. رو 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 23 برس ایسے نیر بہائے کہ مکے کے کالے پہاڑوں نے بھی انہیں جذب کیا اور مدینے کی سخت مٹی نے بھی انہیں جذب کیا. اور آپ کی آہوں اور سستیوں سے جزیرت العرب آج بھی معمور ہے. جاؤ تو کبھی طائف کے پہاڑوں سے پوچھو کہ یہاں کیسے پتھر پڑے تھے اور کیسے خون بہا تھا اور کیسے اس کی دکھی فریاد نے اللہ کے عرش کو ہلایا تھا. اللہم اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے میرے مولا، اور تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. کتنے صبر والا نبی، اور پھس پہ آ. ہماری زبان میں کہتے ہیں پھس پہ آ، اور میں تو پھس پہ آ. وہ دن نبی پھس پہ آ. میرے رب، تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا جنہوں نے مار مار مجھے لہو لہان کر دیا. وہ اتنے گلے کرنے کے باوجود بھی یہ نہیں کہا کہ ان کو برباد کر دے. جبریل آ گیا، پہاڑوں کا فرشتہ آ گیا، اجازت دیں یا رسول اللہ، انہیں ابھی سرما بنا دیا جائے گا. نہیں نہیں، یہ نہیں ایمان لاتے تو ان کی نسل ہی ایمان لے آئے گی. جو کافروں پر ایسا شفیق تھا وہ تمہارے لیے کیسا مہربان ہوگا. کیوں خنجر اٹھائے ہوئے ہیں؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ کیوں اس کے سینے پر وار کر رہے ہو؟ مگر میں داڑھی تو منڈاتا ہوں اور کیا کرتا ہوں. کتنی دلیری سے لوگ یہ بات کر سکتے، کتنی سنگ دلی سے یہ بات کر. تمہیں اپنے نبی کے آنسو یاد ہوتے؟ تمہیں اپنے نبی کی آہیں یاد ہوتی؟ تم دیکھتے نہیں ہو؟ حاجیوں کو پتا ہوگا کتنی دعا مانگتے ہو عرفات میں جا کر. آدھا گھنٹہ، میکسیمم پونا گھنٹہ. اس سال میں نے بڑا زور لگایا، 55 منٹ. گھنٹہ میں نہیں پورا کر سکیا، 55 منٹ تمہارے نبی نے تمہارے لیے اونٹنی پر بیٹھ کر اپریل کی دھوپ میں ایسے ہاتھ رکھے 6 گھنٹے دعا کی ہے. نہ سایہ نہ ٹیک،
اور یوں ہاتھ، پھر یہ ہاتھ ادھر مجھے دیکھنا، یہ ہاتھ آپ ایسے کرتے 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 ایسے سینے کے ساتھ لگا کر پھر یوں یوں منتیں شروع کرنے لگے، ایسے لگے جیسے کو منتیں کر، یہ حال تھا، یہ حال تھا۔ یا تو تمہیں تمہارے نبی کی زندگی کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی سیرت کا پتہ نہ ہوتا، یا تمہیں اس کی پسند ناپسند کا پتہ نہ ہوتا، تو پھر میں کہتا ہاں تم بھٹکے ہوئے راہی ہو، تم بے نشان منزل کے مسافر ہو، تم ٹوٹے ہوئے پتے ہو، ٹوٹے ہوئے پتے کی کوئی منزل نہیں ہوتی، بگولے میں اڑ جانے والے کاغذ کی کوئی منزل نہیں ہوتی، کٹی پتنگ کا کوئی نشان